امتی میری امت. اور ظاہر ہے کوئی مشکل باپ جن کی 4 6 8 10 اولادیں ہوں، جن میں سے ممکن ہے کہ وہ ایک کے متعلق اور امید مطمئن ہو. یہ زندگی بھر تجربہ کیا ہے، اسے علم ہے اس بات کا کہ ایک میرا بیٹا کامل ایسا ہے جیسی میری تمنا. مرنے کا وقت قریب آیا، ماں باپ جو ہیں ان کے متعلق سے علم ہے اس بات کا کہ یہ ٹھیک ہونے والے نہیں ہیں. اگر بالکل وہ یہ بول دے کہ بچوں میں سے بس ایک بچہ اچھا نکلے گا، ماں باقی 9 کی دنیا اور افراد تباہ ہو جائے گی. ہر سننے والا یہ بولے گا کہ بھائی کم از کم باپ ہونے کی حیثیت سے یہ تو نہیں کہنا چاہیے تھا. ٹھیک ہے، ایک بچے کے متعلق مطمئن تھا، خبر دے دی کہ یہ ایسا نکلے گا جیسے میں چاہتا ہوں. 9 کے متعلق یہ کیا کہ دیا اگر برے ہوں بھلے ہوں جو بھی ہوں اسی کے ہے نا، ہر سننے والا اعتراض کرے گا. بلکہ ان کے لیے اس کو دعا کرنی چاہیے تھی یا یہ کہنا چاہیے تھا مجھے امکان ہے اس بات کا کہ 9 بھٹک جائیں گے. ڈرا کہ نہیں ان کی دنیا بھی تباہ ہو جائے گی، ان کی ہوا بھی تباہ ہو جائے گی. عام انسان ہو تو اس کا اعتراض کیا جا سکتا ہے، مگر صاحب ما ينطق عن الهوى کے متعلق اعتراض کرنے والا واصل جہنم کر دیا جائے گا. یا رسول عربی، یا آپ کیا بول رہے ہیں کہ اپنی امت کی توہین تو نہیں کر رہے ہیں؟ نہیں، توہین امت نہیں کر رہا ہوں، وزن ولایت حیدر بتا رہا ہوں. میری ہی امت ہوگی، اسی امت کے فرقے 73 ہوں گے، ان 73 فرقوں میں ایک ناجی ہوگا. یا رسول اللہ اپنی امت کے سارے فرقوں کے متعلق یہ کہہ رہے ہیں آپ واصل جہنم کر دیے جائیں گے؟ عجب نہیں کہ عالم ارواح سے جواب آئے کہ تو میری امت کی بات کر رہا ہے، وہ خدا جس کو اپنے مخلوق سے اپنے بندوں سے اتنی محبت ہے کہ موسیٰ کو جب تسلط دیتا ہے ہارون پر، جب پڑھنے والے بڑا سرکش ہے، مجھے تو یہ اختیار دے دے کہ اس کو میں زمین میں ڈالتا. اور اس موقع پر ہارون موسیٰ سے کہتا ہے کہ موسیٰ تمہارا میرا رشتہ ہے، اس رشتے کا خیال کرو، ایک موقع دے دو مجھے، آئندہ سے پھر میں ایسے کام نہیں کروں گا. بار بار پکارتا ہے، لیکن جناب موسیٰ یہی سوچتے ہیں اس کے بعد پھر خدا نے مجھے پرمیشن نہ دیا تو، اسی لیے انہوں نے اس کو تحت نحت کر دیا. اس کے بعد جب طور کی بلندی میں گئے اور جا کے رودا سنائی کہ پالنے والے میں اپنی ڈیوٹی انجام دے کے آیا ہوں، تو خدا کو چاہیے تھا کہ موسیٰ بڑا اچھا کام کیا تم نے، اور یقیناً اچھا کام کیا تھا. عجیب بات کہہ دی ہے. وہ کہتا ہے کہ اے موسیٰ مجھے تم سے نہیں میرے بھائی ہارون سے شکایت ہے. اس کے متعلق ہے خدا کا مذاق اڑانے والے کے تعلق سے. تم کہا جائے کیا تجھ کو اس کی ادا پسند تھی؟ نہیں، خدا کو منظر خدا ناممکن ہے کہ پسند آ جائے. ایسے بندے کے تعلق سے قدرتی کیا کہہ رہی ہے کہ تم سے نہیں موسیٰ مجھے اس سے شکایت ہے، 3 بار تمہیں پکارا، ایک مرتبہ مجھے پکار لے گا. جو کچھ کے میں نے اسے تم کو کھول دیا تھا اسے سلب کر لیتا اور اسے پھر ایک موقع دیتا. کیوں عزیزو؟ انتقام میں اجلت وہ کرتا ہے جس کو اپنی طاقت سے ظاہر ہو جانے کا اندیشہ ہو. موسیٰ کو کہہ رہے ہیں کہ کیا سوچ کے بتا دیا، بتانے کی یہ پھر اختیار بعد میں ملے یا نہ ملے. اور خدا کیا کہہ رہا ہے
ایک مرتبہ مجھے پکارتا پھر موقع دیتا، کیوں دیتا؟ مگر مطلب یہ ہے کہ ایجاد کلام کرتا ہے، خود بات نہیں کرتا، بلکہ کسی شے میں کلام کی قوت دیتا ہے، اور سارے عالم اسلام کو اس بات پر متحد و متفق کرنے کے لیے خدا نے ایک ذریعہ بنایا۔ پورے مومنین مانتے ہیں بلا تفریق مذہب و ملت، بلا تفریق مسلک، کیا؟ شجر طور پہ جو جھاڑ تھا کیا تھا کہ اس سے آواز آتی تھی، اور موسیٰ جا کے وہاں خدا سے ہم کلام ہوتے تھے۔ اسی لیے آج مسلمان جناب موسیٰ کو جب سلام کرتے ہیں تو کہتے ہیں السلام علیک یا موسیٰ کلیم اللہ، سلام ہو اس موسیٰ پر جو اللہ سے کلام کرتے تھے، کلیم اللہ۔ حالانکہ سب یہ کہہ رہے ہیں کہ جھاڑ سے بات کرتے تھے، بس کوئی سلام یوں نہیں پہنچا رہا السلام علیکم یا کلیم الشجر، اے جھاڑ سے بات کرنے والے تم پر کلام نہیں، اے اللہ سے بات کرنے والے آئیں۔ پھر فوراً پوچھئے انہی مولانا سے، مولوی صاحب، مجتہد صاحب، جو بھی ہیں ان سے کہ یہ جھاڑ خدا ہے؟ سب بولے نہیں۔ ابھی جب خدا نہیں ہے تو انہوں نے تو جھاڑ سے بات کی، کلیم اللہ کیسے ہو گئے؟ دیکھیں کہ کیونکہ خدا نے اس میں یہ جوہر دیا تھا، حجر میں بھی یہ جوہر دے جو اس سے آواز آئے، بات اس سے کی جاتی ہے، نکل جاتی ہے۔ جیسے کہ بھی زمانہ رجوع عالم سے ہوتے ہیں، اللہ درپیش ہے کیا کروں؟ چھٹے امام یہ فرماتے ہیں، تو ایسے شخص کو کہتے ہیں مقلد امام۔ تقلید کیسے ہوتی ہے؟ اجی خدا سے بات کیسے ہوتی ہے؟ خدا آ ہی نہیں سکتا، بات کر ہی نہیں سکتا، مگر ایسے خدا سے بات ہو سکتی ہے۔ اور شیعوں کے فرقے نہیں، اسلام میں ہر مسلمان کلیم اللہ سے کس سے بات کر کے کلیم اللہ ہو گئے؟ جھاڑ کی نفی کیوں کر دی؟ جھاڑ میں قوت گویائی خدا نے دی۔ بظاہر مخلد امام کیسے ہو گئے؟ اس لیے کہ امام نے پرمیشن دیا کہ میرا قول یہ بولے تو اس سے لینا، ہمارا رب امام سے ہو گیا، بارہ جوان بڑا کر دیا۔ ابھی تو میں موضوع کو آنا چاہتا، درمیان میں مناسبت سے بات آ گئی، اور جہاں جہاں ایسی مناسبتیں آتی رہے گی، خادم آپ حضرات کو، نوجوانوں کو، بزرگوں کو نہیں، بچوں کو متوجہ کرتا جائے گا، تاکہ جس مسلک پر ہم ہیں وہ حق ہے یا باطل، یا یوں کروں اللہ واحدہ میں ہے یا کلہم فی النار ہے، یہ طے کر کے مننا کہ بڑا عظیم مسئلہ ہے۔ نہیں نہیں وہ یہ چکروں میں جانے کی ماشاءاللہ، جنت میں جانے کا بندوبست نہیں کرنا، کیا کرو ٹائم نہیں ملتا، جی نہیں ٹائم نکالنا ہے، پھر وہاں بھی ٹائم نہیں ملے گا نا جنت میں جانے کے لیے، جتنا وقت ہے یہیں پر نکالنا ہے، اور ذہن میں یہ رکھنا ہے کہ امتی کے ساتھ کلہم فی النار، میری امت اور سب آتے جہنم بجز ایک فرقے کے، ایک تو اور ہو جائے بارگاہ محمد۔ تو شہزادی فرما رہی ہے کہ انتقام میں عجلت وہ کرتا ہے جس کو اپنی طاقت کے زائل ہو جانے کا امکان ہو۔ میرا خدا ایسا ہے کہ اس کی طاقت قوت کبھی زائل نہیں ہوتی، اس لیے یزید مہلت کو فتح مت سمجھ، تائید رب نہ سمجھ، اور کیا کہیں اسے کہ خدا نے یہ دستور بنایا ہے کہ دنیا میں ظالم کو بھی موقع دوں گا، اور یہی نہیں بلکہ خدا جب کسی سے ہوتا ہے تو اس کو علت قلت ذلت تین کی ضرورت، جب اللہ کسی سے محبت کرتا ہے علت قلت ذلت، دشمن ہو جاتا ہے تو دنیا کو ہوتا ہے، فلیٹ پہ فلیٹ، مکان پہ مکان، ماشاءاللہ خدا کا بڑا کرم ہے، یہ نہیں خطرے کی گھنٹی ہے، کرم نہیں ہے، کیوں کہ خدا جس سے محبت کرتا ہے
دنیا وسیع نہیں کرتا، عقبہ میں اس کے لیے وسائل پیدا کرتا ہے، اور جب دشمن سے انتقام لیتا ہے تو دنیا اس پر وسیع کر دیتا ہے، اور یہ سمجھتے کہ ماشاءاللہ اللہ میرا ساتھ تیرا نہیں عزیزو، خدا ظالم کا کبھی ساتھی نہیں ہے، اور علی سے کٹنے والا مظلوم نہیں ہو سکتا، چاہے کل کا ہو یا آج کا ہو۔ سب سے بڑا ظلم ترک ولایت کرنا ہے، سب سے بڑا ظلم آل محمد سے ربط منقطع کر لینا ہے۔ ایسا قدرت والا جب قرآن نے اعلان کیا کہ جب تک فنا ہو جائیں تو خدا پوچھے گا، کیا پوچھے گا؟ اب میں سمجھتا ہوں مزید احتیاط نہیں ہے کہ وضاحت کروں، کیوں؟ اس منزل کو میں نے بقدر امکان طے کیا ہے، میں نے خدا پھر وہی جواب دے گا، یعنی نہ بات کرنے والا خدا جواب دے گا، کیا دے گا؟ للہ الواحد القہار، اس اللہ کی جو ایک ہے، واحد ہے، قہار ہے، صاحب غلبہ ہے، صاحب قوت ہے، یعنی جس کی قوت میں اضمحلال نہیں ہے۔ عزیزو جب سب ختم ہو جائے گا، یعنی شجر بھی نہیں رہے گا جس سے بات کر کے موسیٰ کلیم اللہ ہو گئے تھے، آخر یہ کون بولے گا؟ سمجھے؟ ایک وجود ایسا لازم ہے، ایک وجود ایسا لازم ہے کہ خدا بولنے کا مطلب سمجھا سکے۔ اسی لیے اسی قرآن نے اعلان کیا کل شیء ہالک، ہر شے ہالک ہے الا وجہہ، بس دیکھو خدا کا چہرہ یہ فنا ہونے والا نہیں، یہ باقی رہنے والا ہے۔ اور جیسے کہ میں نے عرض کیا، متکلم کے لیے نبی نے بتایا کہ قوت کلام پیدا کرنا، اور چاہے شجر طور میں کر دے، جس چیز میں چاہے کر دے۔ اور اس کے بعد ان لوگوں سے کہ جو معرفت امام کو واجب بھی سمجھتے تھے اور اس فریضے کی طرف متوجہ بھی تھے، ان سے یہ کہا، کیا کہا؟ دیکھو علی کی آنکھ عین اللہ ہے، اس کے ہاتھ ید اللہ ہے، اس کے پیر جنب اللہ ہے، اس کا چہرہ وجہ اللہ ہے، اس کا دل قلب اللہ ہے، اس کی زبان لسان اللہ ہے۔ اگر میں ابھی تھوڑی دیر میں گفتگو کرتے کرتے بول دوں یہ میری زبان بڑے بھائی کی ہے، آنکھیں چھوٹے بھائی کی ہیں، ہاتھ چچا کے ہیں، پیر ماموں کے ہیں، آپ کوئی قبول کرنے کو آمادہ نہیں ہو۔ وجود آپ کا ہر چیز کسی اور کی، اللہ ہے وجود علی کی وسعتیں اس عالم میں آ کر، عالم انوار میں یہاں جب آیا، اس عالم ناسوت میں یہی بات کروں، حجاب لے کے جب آیا، کیونکہ معصوم فرماتے ہیں اس عالم میں آل محمد اگر اپنی حقیقت کے ساتھ آ جاتے کوئی تحمل نہیں کر سکتا ان کا، اسی لیے خدا نے ان کے وجود پر 90,000 حجاب ڈالے، 90,000 حجاب جب ڈالے اور نگاہ محمد نے اس کی نگاہ کو دیکھا تو عین اللہ کہا، ہاتھ کو دیکھا ید اللہ کہا، پیر کو دیکھا جنب اللہ کہا، دل کو دیکھا قلب، زبان کو دیکھا، یعنی خدا متکلم، کلام کرنے والا، کیسا کلام کرنے والا؟ قوت کلام پیدا کرتا ہے، خود نہیں بولتا، جھاڑ میں ہو، پہاڑ میں ہو، جہاں بھی ہو، قوت گویائی دیتا ہے، خود نہیں بولتا۔ یا رسول اللہ کی کیا اجازت ہے ایک جھاڑ سے آواز آ رہی ہے اس کو لسان اللہ بول دوں؟ خبردار خبردار، آواز چاہے کہیں سے آئے مگر لسان اللہ بولنے کے لیے نفس کا انتظار کرنا، جب تک کہ میں نہ بولوں۔ ایک ہی زبان اس نے ایسی بنائی ہے کہ کلام کہیں اور سے بھی کیا، مگر جب لسان اللہ کی منزل آئی تو مجھ محمد سے کہا، مجھ محمد سے اس نے کہا، کیوں؟ اس لیے کہ میرا نبی ایسا نہیں تھا جو علی کی فضیلتیں یوں ہی بیان کر دیتا، نبی کا خود فرمان ہے، انا النبی المصطفیٰ ما انطق بفضل علی عن الہوى ان هو الا وحی یوحی،
میں اللہ کا منتخب کردہ نبی کیسا؟ جو علی کی فضیلت کے بارے میں کبھی کلام کرتا ہی نہیں۔ کب تک؟ جب تک کہ مجھ پر وحی نہ نازل ہو جائے۔ اب کیا کروں، چونکہ گنجائش اجازت نہیں ہے، ورنہ وحی کے بعد تو جو چیز آتی ہے قرآن ہوتا ہے۔ وہی قرآن سنایا، بدلا دو چیزیں سنائی، وحی کے بعد یا سامع سنایا یا ناطق کے بجائے سنایا۔ تو علی دو دشمن اگر کبھی خوشحال ہے، یعنی ظالم حق سے کٹا ہوا، یہ پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، اس کو دیکھ کے تو خوش ہونا چاہیے، ماشاءاللہ عذاب فوراً شروع ہو گیا۔ اور وہ نادان کیا سمجھتا ہے؟ اللہ میرا سپورٹر ہے، اللہ سپورٹر ہو کے یہ دیتا ہے۔ میں بچوں کے لیے واضح کر دوں، جیسے کہ ایک صاحب آئے شاہ کے دربار اور آگے کہا گیا کہ ماشاءاللہ آج بادشاہ نے مجھ کو بڑا لطف و کرم کیا۔ تو بھائی کیا ہوا؟ تو بھائی گیا بھی مانگا نہیں، ہو ہاتھ بڑھایا فوراً 10 روپے دے دیے، بڑا لطف و کرم ہو گیا۔ اچھا منظر کیا پیش کر رہا کہ بھائی آج تک کسی گھر سے مجھے 1 روپیے سے زیادہ خیرات نہیں ہوئی، اسی لیے 10 جو مل گئے بڑا لطف و کرم ہو گیا۔ لیکن عقل مند سننے والا کیا بولے گا؟ نہیں میاں، دینے والے کو ایسی چیز دینی چاہیے کہ موتی کا جب نام لیا جائے تو سننے والا بولے کہ ہاں شاہ نے شان دیا۔ موتی کا جب نام لیا جائے تو سننے والا بولے کہ ہاں شاہ نے شان دیا۔ آپ چند فلیٹ چند کار پہ کریں، خدا کا لطف و کرم۔ ابھی ساری دنیا اتنی گندی کہ میرے علی نے ٹھوکر لگائی، طلقتوں کے ثلاثہ، ارے دنیا جا 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 کسی اور کو دھوکہ دے۔ میں نے جو 3 طلاقیں دی ہیں، جس کے بعد رجوع کا حق بھی باقی نہیں رہتا، تو علی کی ٹھکرائی بھی خدا ادا کر دے۔ اور آپ شکریہ ادا کریں، ماشاءاللہ خدا کرم ہے، بڑا مربع الحال ہو۔ نہیں، اب آپ سوچو شایان شان رب عطا کیا ہو، بڑی جرأت سے بول رہا ہوں، شایان شان رب عطا کیا ہو، ایسی کہ جس پر حمد بجا لائے سجے ہوتے، جیسے کہ بادشاہ سے 10 روپے لے بھی لیے، اس کے بعد جہاں وہ پہنچے یہی ادھرواسی چلے گئے، ہر جگہ پکار کے اللہ آپ کو سلامت رکھے، اور اے اہل محفل یہی وہ بزرگوار ہیں جنہوں نے مجھے 10 روپے دیے تھے، اب ان کو بھی شرم شروع ہو جائے۔ ارے عجیب کم وقت ہے، مجھے کیا پتا تھا کہ ہر جگہ یہ بولے گا۔ یعنی موتی اگر شاہ نے شان عطا نہیں کرتا تو اس کے تذکرے پر شرمندہ بھی ہوتا ہے۔ اب سوچو کہ خدا خدا ہو کے کیا دے کہ اس دینے کے بعد بندہ ہم بجانا ہے تو خدا کو سجے۔ بزم ہے میرے امام کی، امام محمد باقر علیہ السلام۔ سنیں یاد رکھیں، الحمدللہ الذی، بزم حکمت میں صحابی امام کہہ رہا ہے، شیعہ علی کہہ رہا ہے، آج بھی نہیں حصولی اخباری نے بس شیعہ، اس زمانے بھی شیعہ تھے۔ کون سے شیعہ؟ اگر قرآن و اہل بیت والے جو چاہے نام دے لیں، نام سے کیا بحث ہے، میں کروں کیا؟ قرآن و اہل بیت کے ساتھ جہاں میں نے دیکھا اخباری ملا، لہذا اسرار ہے اخباری پر، ورنہ اصل اسرار 2 چیزوں پر ہے، ایک قرآن ایک اہل بیت، کیونکہ ضمانت بھی 2 ہی میں، نبی نے 3 چیزیں نہیں چھوڑی، 4 نہیں چھوڑی۔ شیعوں میں جو اصولی حضرات ہیں وہ 2 ناکافی بولتے ہیں،
ادلہ اربع اجتہاد، قرآن، حدیث، عقل، اجماع۔ ہم پوچھتے ہیں سرکار یہ دو کہاں سے آ گئی؟ یہ دو تو معلوم ہے ہم کو، تو خود سے نہیں آنا چاہیے، بولنا چاہیے نہیں یہ نبی نے نہیں ورتی، یہ نبی نے دی تھی، ہم قبول کریں گے۔ انہوں نے نہیں، 12ویں امام نے دی تھی، وہ بھی مانے گے۔ یہی کہ سفیر کا حوالہ دو، غیبت صغریٰ میں 4 سفیر گزرے نا، 4 میں سے کسی ایک کا حوالہ دو، کب پہلے نے، دوسرے نے، تیسرے نے، کس نے دی بھائی آخر؟ کیونکہ ان کا دیا بھی حجت ہے۔ کیوں کہ امام نے ایسے ویسے کو منتخب نہیں کیا، بلکہ ایسے تھے جو علم باطن پر نظر رکھنے والے تھے۔ چنانچہ جس میں 200 برا کے متعلق ہے، جب کوئی ان کے پاس خمس کی رقم لے کے آتا، ابھی بولا بھی نہیں، تو آنے والے کو دیکھ کے بولتے کہ تم خمس کی رقم لائے ہو نا، اور اس مقدار میں یہاں پہ آج آپ کسی قبلہ کو رقم دے دیں، شرط ایک لگا، قبلہ گنے بغیر بول دینا کتنے، انشاءاللہ پوری فیملی کا خمس آپ کو دلاؤں گا، اور مارجن بھی دو، صحیح نہیں بولی، 19 فرق بھی رہا تو قبول کروں گا۔ کسی مولانا، کسی مولوی، کسی مجتہد، کسی عالم دورہ کے پاس کوئی اٹیک میں نہیں بول رہا ہوں، کیوں؟ تفسیر جب ویسا تھا، یہ تو نائب ہے، کچھ اور اعلیٰ ہونا چاہیے۔ وہ چار جو تھے سفیر تھے، اپنی نیابت چلانے ان کو نام دے دیا نوابین اربع۔ تو نوجوانوں اگر کاغذ قلم ساتھ ہے نوٹ کر لو، سوالات جو آتے رہیں لکھ لو اور بعد میں پوچھو جواب لو۔ تو یہ نوابین اربع جو آپ بولتے ہیں 4 نائب، کس نے کہا؟ یہ امام نے کہا یہ میرے نائب ہے، یا خود انہوں نے کہا کہ ہم کو امام نے نائب بنایا؟ نہ انہوں نے بنایا نہ انہوں نے دعویٰ کیا، یہ غیر ضروری آپ بول رہے ہیں۔ جیسے ایک صاحب، میں گورنر کا سیکرٹری ہوں، اتفاق سے کہتے کہتے ایک ایسی جگہ ہے جو گورنر کے دوست تھے، دیوان خانہ بٹھا کے اندر سے فون کر لیا، کبھی آپ کے سیکرٹری صاحب آئے فلاں چیز بھیج دوں، ابھی کون سیکرٹری؟ کہ یہ ہے، نہیں میرا کوئی سیکرٹری نہیں ہے، کیا ہوگا؟ فوری پولیس، کہ گورنر کا سیکرٹری نہیں ہے اور سیکرٹری بول رہا ہے، ایسی حرکت یہاں ہوگی، یہاں کی پولیس پکڑے گی، ان سے منسوخ کیا جائے گا، اس کی پولیس پکڑے گی۔ یہ پولیس رشوت لے کے چھوڑ سکتی ہے، اور خدا نے ملک کو ایسا بنایا ہے کہ اس کو نہ غذا کی ضرورت ہے نہ پانی کی، تم کیا دو گے؟ ہر چیز سے میں لیا۔ یہاں پر غلط دعویٰ کرنا قانون دنیا کے اعتبار سے مجرم بناتا ہے، ادھر غلط دعویٰ ان کے اعتبار سے۔ تو عزیزو، وہ جو 4 سفیر تھے، نائب نہیں۔ اور بچوں کے لیے کر دوں ایک بات، چند ایسے افراد ہیں کہ جنہوں نے سنی ہے، ایک دلیل دی تھی میں نے، روضۃ القائمین میں جشن پڑھتے تھے، شب نیمہ شعبان، یہ یوں آپ کروں کہ جس امام کا جشن پڑھا تھا اسی امام نے عطا کی تھی مجھے منبر پر، بات بڑی سامنے، ان کا آج بھی آپ عریضہ ڈال رہے ہیں، کس کے نام سے؟ یا حسین ابن رو، تیسرے چوتھے بھی نہیں، یہ تیسرے سفیر تھے۔ یہ میرا لیٹر ہے، امام تک پہنچا دو۔ اچھا، ممبر سے کیا سن رہا ہے؟ یہ نائب امام آپ کے بنائے ہوئے، ہمارے اعمال ان کے ذریعے آ جاتے ہیں۔ تو میں نے ایک سوال کیا تھا، جب اعمال ان کے ذریعے جاتے ہیں تو یہ عریضہ کیوں نہیں جا سکتا؟ مخلف بڑے ہوشیار ہو گئے، تو اعمال جائیں یا نہ جائیں وہ الگ بات ہے بھائی، اور یہ تو دعائیں ہیں، یہ رہ جائے گی، لہٰذا اوریجنل کے ذریعے دو۔ نہیں حضور، جب نائب بنا لیا انہی کے ذریعے بھیجیے، یہ یہاں نائب امام پھر ایک عریضہ، اور خدا کی قسم ایسا ایک مل جائے نا بغیر نص کے، میں نائب مان لوں، جب میں لکھتا ہوں پورا بولتے ہو،
تیری یہ حاجت ہے اور میں امام تک پہنچا رہا ہوں. اتنے لوٹ ابھی لکھتا ہوں تو بڑی بات ہے، اگر کاغذ کے پیچھے قلم ہو، قلم کون سا وہ بول دے. تحریر تو بات کی بات ہے. اور امام نے جس کو سفیر بنایا تھا دوستوں کہتے تھے رقم خمس لے کے آیا، کہ تو خمس کی رقم لایا اور اتنی ہے. اور یہاں آپ نے بنڈل دے دیا، مولانا یہ 10,000 گن کے کہنے میں ایک نوٹ کم ہے. نہیں مولانا پھر گنیا، میں مشین میں گن کے لایا ہوں. اور یہ مشینیں آج کل عوام نے کم عالم کے پاس دیا تھا، ساری دنیا سے کم جاتا ہے. ارے بھائی یہ مشین کی ضرورت کیوں پڑی؟ گننے میں خطا نہ ہو. وہاں کیا ہوا؟ ابھی رقم جیب میں ہے اور تم خمس لائے ہو، اتنا ہے، تمہارا یہ نام ہے. سمجھے؟ یعنی امام کسی کو سفیر بنا دے یا امام کسی کو استخا بولے، قابل بھروسہ، قابل اعتماد. تو امام کا قابل اعتماد ایسا ہوتا ہے. توجہ سے شعر مارا ہے. تو ابھی جو آغاز میں نے دو باتیں چھیڑی تھی، 73 میں ایک فرقہ نازی، لہذا مرنے سے پہلے آپ کو ٹائم نکالنا ہے کہ آخر وہ نازی فرقہ کون سا ہے. ایک صاحب سنا کے بڑے بخیل تھے، ایک مقام پر گئے، مریض ہو گئے تھے علاج کے لیے. تو وہاں پہ ڈاکٹر کی فیس لکھی گئی دروازے پہ، یہاں پر اس دروازے سے داخل ہوں 500 روپے کی. اب یہ تو بہت ٹو مچ. دوسری دروازے کا 400، 200، 300، 100، 50. اس کے بعد دیکھا فری. انہوں نے کہا یہ بہتر ہے. اب فری کے دروازے میں جب داخل ہوئے تو ادھر بھی ایک دروازہ تھا جو دوسری سڑک پہ لے کے چلے گا. لا واحدہ، جنت میں پہنچنا ہے تو تلاش کرو. کیا کس دروازے میں ہو. اسی لیے قدرت نے اہتمام یہ کیا کہ معصوم فرماتے ہیں ان الحسین باب من ابواب الجنہ. دیکھو حسین جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے. مطلب کیا ہے؟ واقعی یہ بلڈنگ کو جیسا دروازہ ہے تھا نہیں. مطلب یہ جو حسین تک سلیقے سے پہنچ گیا وہی جنت میں جائے گا. کیونکہ دروازے کا کام جس کا دروازہ وہاں پہنچانا. اور یہ کہہ کے آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں نے ٹال دیا کہ نہیں یہ علماء کی باتیں وہ سمجھیں. اور بعض علماء بھی کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ باتیں تو درست ہیں نہیں، مگر اخباری اصولی کا مسئلہ یہ عوام میں لانے کا نہیں ہے. اچھا پھر جنت میں کس کو صرف خواص کو جانا ہے؟ جنت میں اگر سب کو جانا ہے تو مسئلہ سب کو سمجھنا ہے اور تلاش کرنا وہ ایک کون ہے. تو ایک وہ فرقہ ہے جس کے لیے نبی کو خدا نے خبر دی تھی. میں نے وہاں بات جہاں روکی ہے انشاءاللہ رکھ دوں گا. الحمدللہ الذی والا میں درمیان میں یہ باتیں آ گئی بڑی اہم ہے. معراج میں پیغمبر گئے، آواز آئی تم جب لوٹنا تو میرے بندوں سے یہ کہنا کہ میرا چاہے کوئی آسی ہو، نافرمان ہو یا فرما بردار، سب کے لیے میں نے جنت واجب کر دی ہے، مگر وجود اس کے جو جنت میں جانے سے انکار کر دے. بہت اہم بات بتانی ہے مجھے. اے نبی تم یہ سنا دینا کہ چاہے وہ گناہگار ہو یا مطیع ہو، سن لیں. اگر کچھ سمجھ میں نہ آئے بعد میں بھی یہی کہا آپ بھی یہی کہ گھر پہ کچھ وقت نکال کے سمجھ لیں یا سمجھا دیں، بھڑکے نہیں. یہ کیا کیونکہ آج کل یہ ہوگا ایک آدھ جملہ سن لیا اور غلط جو مطلب نکالنا ہے نکال لیا. ہم نہیں ہم ایسے کو امام نہیں مانتے، ہم ایسے کو نبی نہیں مانتے. اب اس کے متعلق اس کو ہم حدیث ہی نہیں مانتے، اس کو ہم نبی نہیں مانتے، اس کو ہم خدا نہیں مانتے. کیونکہ خدا ادھر یہ کہہ رہا ہے کہ اطاعت کرو یا نافرمانی جنت، اور نبی سے کہہ رہا ہے کہ اطاعت گزاروں کے لیے جنت. نہیں یہ کنٹراورسی ہے، اختلاف ہے، میں اس کو
قبول نہیں کرتا، نہیں ابھی تو وقت نکالو، سمجھو کہ سمجھ میں آ جائے گا، کیونکہ دنیاوی تعلیم حاصل کرنے والے سمجھ رہے ہیں کہ زمین گول گردش کر رہی ہے، جیسے بھی ان کو سمجھایا جا رہا ہے، یہ تو دین ہے، جس قدر آپ کوشش کریں گے اسی قدر خدا سہولت پیدا کرتا رہے گا۔ مطلب جبکہ آپ سمجھنا چاہیں، توفیقات عالی ہوں اور کوشش بھی کریں، ایک تو ہو جائے تو اس کا کہہ دو، صرف اس کے لیے جنت نہیں ہے۔ توجہ، اللہ واحدہ کہنے والے سے ایک میسج بھیج رہا ہے خود، صرف ان کے لیے جنت نہیں ہے۔ کس کے لیے؟ جو جنت میں جانے سے انکار کرے۔ نبی نے پوچھا کہ پالنے والے جنت جیسے مقام میں جانے سے کوئی انکار بھی کر سکتا ہے؟ کہاں ہے نبی؟ جس نے میرے علی کی ولایت سے انکار کیا، اس انکار کا مطلب وہ یہ کہہ رہا میں جنت میں آنا نہیں چاہتا۔ اب اس کے بعد تھوڑا وقت اس کے بھی لیے نکالو، نوجوانوں اہل سنت علماء کے پاس جاؤ، جا کے ان سے پوچھو کہ بھئی سیدنا علی کو آپ حضرات ولی مانتے ہیں؟ اہل سنت کے پاس کہہ رہا ہوں، شیعہ تو خیر مانتے ہیں۔ اہل سنت حنفی کے پاس جاؤ، حنبلی کے پاس جاؤ، شافعی کے پاس جاؤ، مالکی کے پاس جاؤ، اور اس وہابی کے پاس جاؤ جو قرآن بولتا ہے، قرآن سے اگر وہ نہ پیش کرے آپ سنت دیتے ہیں۔ کبھی علی کو ولی مانتے ہو؟ ہاں مانتا ہوں۔ کامل توجہ، تو اسلام میں جتنے فرقے ہیں تو علی کو ولی نہیں مان رہے ہیں، اور خدا نے جنت کے داخلے کی شرط کیا بتائی کہ جو علی کی ولایت کو مان لے وہ جنتی، جو ولایت سے انکار کر جائے وہ جہنمی۔ کپالنے والے یہاں تو سارے مسلمان کہہ رہے ہیں کہ علی ولی ہیں، اور صرف ولی نہیں بلکہ اولیاء کے سردار بول رہے ہیں، اور ادب میں آپ سے اتنے آگے بڑھے ہوئے ہیں کہ آپ برہنہ سر نام لیتے ہیں، وہ دستی کے بغیر نہیں لیتے، یا ٹوپی یا پھر جیب سے دستی، کچھ بھی نہیں ہے تو ہاتھ کیوں نہیں؟ سیدنا علی کا نام کھلے سر سے نہیں لینا چاہیے، اتنا تقدس ہے۔ ایک بھولا بھالا سیدھا سادہ شیعہ دیکھ کے تو پریشان ہو جائے گا، مجھ سے زیادہ علی کا ماننے والا تو یہ دکھ رہا ہے، تو فل اسپیڈ میں اسی کو جنت میں جانا چاہیے۔ اور نبی کہہ رہے ہیں کہ ایک فرقہ جائے گا، خدا کہہ رہا ہے انکار ولایت کرے گا وہ نہیں آئے گا۔ توجہ کامل توجہ، نبی کہہ رہے ہیں ایک فرقہ جائے گا، اور خدا بول رہا ہے کہ سب جائیں گے بجز ان کے جو انکار ولایت کریں۔ پالنے والے مسئلہ بڑا پیچیدہ ہوتا جا رہا ہے، اور کیا ہوا؟ تو کہہ رہا ہے جو جنت میں علی کی ولایت سے انکار کیا اسی نے جنت میں جانے سے انکار کیا۔ یہاں میں جا رہا ہوں، ہر مسلمان کہہ رہا میں علی کو ولی مانتا ہوں، سید اولیاء مانتا ہوں، اور کوئی ولی نہیں ہوتا جب تک کہ وہ علی کا وظیفہ نہ پڑھے۔ اتنا علی 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 بولا یہ ولی ہو گیا، اتنا علی والا کمالے۔ اب آخر کیا مانو؟ ایک طرف نبی کا یہ پیغام اللہ واحدہ، دوسری طرف تیرے پاس سے یہ میسج لے کے آئے ہیں، اس کو مانو یہ نکل رہا ہے، اس کو مانو یہ نکل رہا ہے، نہیں دونوں کو مانو، کیونکہ میرا نبی متضاد باتیں نہیں بولتا۔ یہ لفظ بدل دوں، میرا نبی علم دیتا ہے، تن نہیں دیتا، اور علم میں اختلاف نہیں ہوتا، تن میں اجتہاد نہیں ہوتا۔ اسی لیے عالم کے بندے اب ایک آیت اللہ سیستانی کا دیکھ لیجیے، موجودہ مرجع بڑی سہولت پیدا کرتی ہے، کیا یہ واحد عملیات تک کے 50 عملیات میں دیکھے ایسا نہیں دیکھا ہوگا، کیوں؟ اس میں مومنین کی سہولت کی خاطر اسٹارز لگا دیے گئے ہیں، اور ہر صفحے پر اسٹار ہے،
بغیر اسٹار کا کوئی سفر نہیں ہے تقریباً. کیا ہے یہ علامت ہے کہ جن مسائل میں ان کے اور دوسرے مرجع کے درمیان اختلاف ہے اس پر خدمت کا ستارہ چمک رہا ہے. کل حدیثوں تھوڑا وقت نکال کے ایک کام کرو. کیا؟ یہ صرف اسٹار چن دو. اس کے بعد جاؤ قبلاؤں کے پاس. جو یہ کہتے ہیں نہیں اختلافات نہیں ہوتے بھائی, معمولی 2-4 مسائل میں ہو جاتے ہیں تو آپ فوراً جیب سے چٹھی نکال بلا اتنے اسٹار کام کر کے آیا ہوں, اتنے مقامات پر ان کو ان سے اختلاف ہے اور دونوں امام کے نائب ہیں اور دونوں کی رہبری امام کر رہا ہے. پتا نہیں وہ کون سا امام ہے, کیونکہ میرا امام رہبری کرے سب کو ایک رہبری کرتا ہے. کسی کو حلال کسی کو حرام نہیں ہوتا. اگر بول دے تو یہ میرا امام نہیں ہوتا. نہ نبی میں اختلاف نہ امام میں اختلاف, یا اختلافات کا انبار ہے اور سب مراجع کرام عالم نائبین امام. خبردار ان کے تعلق سے سوچنا بھی نہیں, چاہے وہ اہل بیت کے متعلق کچھ بھی بولے, آپ ان کے تعلق سے نہیں سوچنا. یعنی اپنا بنایا ہوا امام اتنا پسندیدہ ہے آپ کے پاس کہ اس کے لیے ایک لفظ ہاں گالی نہیں, تو پروپیگنڈا ہے علماء کو گالی. اور پہلے بھی عرض کر چکا ہوں, جب آپ کے عالم کا آپ کے مرجع کا فتویٰ خود بقول آپ کے نزلے گالی ہو, الگ سے گالی کی کیا ضرورت؟ جیسے دکن میں بعض شخصیتیں ایسی ہیں کہ کوئی اگر گالی کا عادی نہیں اور کسی کو گالی دینا چاہتا ہے تو ان کا نام فلاں ہے, وہ خود گالی سے بڑی بات ہے. اب گالی کیوں دے؟ ہم گالی کیوں دیں؟ ہم تو ادب سے نام لیتے ہیں, آیت اللہ ہے, نائب امام ہے, وغیرہ وغیرہ. اور آپ سے معروضہ کر رہے ہیں, سوال کر رہے ہیں. کیوں عزیزوں, اس کا اثر کیا ہوگا؟ امام کی ذات مشکوک ہو جائے کہ ایک امام کے یہ بھی نائب یہ بھی نائب, یہ کچھ ہو رہی ہے کچھ, یہ حلال ہو رہی ہے حرام. جیسے نمونتاً آپ پڑھ لیں آیت اللہ خوری کا عمل یا آیت اللہ گل پائے کرنے کا. آیت اللہ خوری فرماتے ہیں اگر آپ کی داڑھی کا شدید کوئی مذاق اڑا دے ایسا کہ جس سے سخت ذلت ہو رہی ہو, منڈا لے سکتے ہیں. تو ابھی آیت اللہ گل پائے گا نہیں کا یہاں نہیں آیا تھا, اسی وقت ہم سیکھ رہے تھے کہ بھائی آج داڑھی کا مذاق ہوا, کل لباس کا کروا ہے تو گبرہ نشہ بن جائیں گے. اتفاق یہ ہوا کہ خدا نے ہماری عزت رکھ لی کہ اسی لیول کے اسی ٹکر کے دوسرا سرکار کا عمل کیا ہے, اس میں انہوں نے یہی مسئلہ لکھا اور یہ صراحت کر دی کہ خدا کا حکم کسی کے مذاق سے تبدیل نہیں ہوتا. ظاہری بات ہے نا, اگر ایسے مذاق سے آپ نے دیکھا کہ احکام تبدیل ہو رہے ہیں, نماز کا بہت پہلے ہو چکے ہیں. کہ یہ آپ کی جو سب سے بڑی عبادت ہے, ذرا دیکھیے جماعت میں صفیں جو ہوتی ہیں حالت سجدہ میں غور کریے, اور آیا مذاق اڑانے والے تو کیا ہم جماعت سے نماز پڑھنا ترک کر دیں؟ نہیں. تو دوسرے بزرگوار نے لکھا کہ شارع مقدس کا حکم کسی کے مذاق سے تبدیل نہیں ہوتا. بے شک ہمارا بھی یہ عقیدہ ہے. آپ کہہ رہے یہ عالم کو نہیں مانتے تھی, کیوں نہیں مانتے؟ اگر وہ ہاں بولتے مانتے ہیں ان کو, میں درست کر رہا ہوں, آیت اللہ کوئی پائے گا نہیں. بڑی درست بات کہی سرکار نے کہ خدا کا حکم کسی کے مذاق سے تبدیل نہیں ہوتا. دوسرے بزرگ ہے مذاق اگر ہو مڑا لے سکتے ہیں. اختلاف بندوں میں ہوتا ہے, اختلاف دن کی بنیاد پر ہوتا ہے, اختلاف قیاس کا سرمایہ ہے, اختلاف عقل سے اگر مسائل کو ایجاد کیا جائے اس کا نتیجہ ہے. مگر جہاں علم ہو اور اسٹوڈنٹ سارے درسگاہ الہی کے ہوں کہ محمد کہاں جمع تو وہ ہے میرا پڑھانے والا, علی آپ کہاں سے پڑھے. ہم مقدرین تو بہت خوش ہو کے بولتے ہیں اللہ بنی رسول اللہ. پوچھنے کی بات ابھی مولا نے خود کہا کہ مجھے رسول نے علم دیا اس عالم ظاہر میں. مگر یہ بتاؤ کہ خود رسول کے علم کی سند آتے آتے کس نے دی؟ اگر علی قرآن
قرآن نہ پڑھتے علم رسول کی سند کہاں سے رہتی؟ بہت ہی لوگ میرے نوجوانوں بچوں مذہب شیعہ امامیہ اثنا عشری اخباری یعنی قرآن و اہل بیت والا، جس سے بہت چڑ ہے آج لوگوں کو. اور میں عرض کر دوں کہ قرآن و اہل بیت کے مسلک کا جو نام ہے وہ میں ہوں. اب چونکہ میں لا بک میں بھی دیکھ رہا ہوں کہ قرآن و اہل بیت اخباری کا نظریہ ہے، خود مجتہد کی کتاب میں دیکھ رہا ہوں قرآن و اہل بیت لوگوں کا بھی بولنے والا اخباری. موجان مومن این انٹروڈکشن ٹو شیعہ اسلام عیسائی کتاب ہے، 1985 میں لندن سے پرنٹ ہوئی ہے، پڑھنے کے قابل کتاب ہے. اس نے فرق بتایا اصولی اور اخباری سے. تو اخباری کے ساتھ لکھا قرآن حدیث دو پہ رک جانے والے، اصولی کے لیے لکھا کہ نہیں یہ دو کو کافی نہیں مانتے، پھر عقل و اجماع نہیں بھائی. ہم چونکہ نبی کے ماننے والے ہیں اور نبی نے کہا کہ دو سے وابستگی میں ہدایت ہے، یہ قرآن ہے اہل بیت، اگر یہ دو سے وابستہ رہو گے ہرگز گمراہ لن تضلوا بعدی. اور یہاں حدیث تمام ہو سکتی تھی عزیزوں، ایک فقرہ ایسا کہہ دیا کہ جو ہر زمانے کو اپنی احاطت میں لے رہا ہے. کیا حتی یردا علی الحوض، یہاں تک کہ حوض کوثر پر مجھ سے ملاقات نہ کرو. اگر رسول لن تضلوا بعدی پر رک جاتے نا تو پورے مسلمان اجتہاد کرنے والے یعنی اپنی عقل سے مسائل کو ڈھالنے والے کیا بولتے؟ ہاں بھائی بالکل کریکٹ ہے رسول کی حدیث، لن تضلوا بعدی، میرے بعد گمراہ نہیں ہوگے. مگر اس زمانے کے لوگوں کے لیے کچھ نہ کچھ گنجائش پیدا کی جائے، اسی لیے ایک فقرہ ایسا جامع رکھ دیا حتی یردا علی الحوض. کب تک گمراہ نہیں ہوگے؟ جب تک حوض کوثر پر مجھ سے ملاقات نہ ہو. تب اگر حوض درمیان میں آ گیا ہے تو دو ناکافی. ابھی تو خواب میں بھی نہیں دیکھا نا حوض کوثر، پھر یہ دو ناکافی کیسے ہو گئے؟ نہیں، ہم نبی کے ماننے والے، امام کی تخلیق کرنے والے، ہمارے لیے ایک قرآن حجت ہے، ایک احادیث محمد وآل محمد علیہ السلام. چاہے تم گناہ کرو یا عبادت، چاہے گناہگار ہو یا عبادت گزار، خدا نے تمہارے لیے کیا طے کیا ہے؟ جنت کی ولایت سے انکار کیا. اس نے جنت میں جانے سے انکار کیا تو اب میں نے جائزہ لیا. تو جتنے فرقے ملے مجھے سب کہہ رہے ہیں کہ علی ولی ہیں، سیدنا علی اولیاء کے سردار ہیں. ادھر دیکھا تو رسول کی ایک حدیث سارے فرقے مان رہے ہیں. کون سی؟ 73 میں ایک ناجی، بے توجہ، 73 میں ایک ناجی. شرط نجات ولایت کا انکار نہ کرنا. اور جب ایک سے زائد فرقے انکار نہیں کر رہے سب کو ناجی ہونا چاہیے. یا رسول اللہ کیا اس میں کچھ گنجائش بڑھنے والی ہے؟ جیسے بعض بھولے والے مومنین اب وہ تو خیر نہیں ملیں گے، آئندہ بالکل وہ بھی اور ختم ہو جائیں گے. پہلے بات کہہ دیتے تھے مولا کی محبت کے جوش میں کہ نصیری بھی جنت میں جانا چاہیے، یعنی محبوب کو خدا بول رہا ہے، اس چھل نے بول دیا. اور ان کو یہ جواب دیا کہ نہیں بابا ایسا نہیں ہے، اگر ان کو بھیجنا ہے تو پھر آپ کو وڈرا ہو جانا پڑے گا، کیونکہ ایک کے علاوہ دوسرے فرقے کی ہو گنجائش ہی نہیں ہے. سب کچھ ہو مگر جنت میں نہیں. یہاں خدا نے رکھ دیا علی سے کہا چھوڑ دو اور منزل. جنت میں ایک فرقہ، کون سا فرقہ؟ جو علی کی ولایت کو مانتا ہے، اس کا انکار نہیں کرتا. یا رسول اللہ کئی فرقے مان رہے ہیں نا، نہیں، ماننے میں فرق ہے. توجہ، علی کو ولی مانتے ہیں اور پورے سنی علماء میں نوجوانوں ایک عالم گزرے جس کا والد اللہ نے ولایت علی میں حوالہ بھی دیا ہے. ولایت علی میں کسی مضمون میں کہ اس عالم نے یہ کہا کہ شیعوں کی اذان پر اٹیک مت کرو. اعتراض کیوں؟
جو وہ اعتراض اس لیے کرتے ہیں کہ یہ اعظام ہے اشہد ان علی ولی اللہ بولتے ہیں، تو وہ صراحت کر رہے ہیں باوجود اس کے کہ وہ سیدنا علی کی ولایت کی شہادت دیتے ہیں، ان کی اعظام پر اعتراض مت کرو، کیونکہ ہم بھی سیدنا علی کو ولی مانتے ہیں۔ یعنی سنیوں میں بھی ایک ایسا خدا نے پیدا کر دیا، ایک صحیح کہ جس بیچارے نے اعتراف کیا کہ اعظام میں اگر یہ اور یہ بولنا کیوں پڑا؟ اس لیے کہ دوسرے ایسے جو نہیں بولتے ہیں، اغلب ہو نہیں بولتے ہیں، تو ایک کو بولنا پڑا کہ اگر یہ علی ولی اللہ بول رہے ہیں ان پر تم طنز مت کرو، اٹیک مت کرو، ان کی ادا جس کے باوجود بھی صحیح ہے۔ تو وہیں دو ہو گئے ماننے والے، ایک وہ ماننے والے ولی مان رہے مگر نہیں اعظام میں نہیں بولنا خبردار، اور ایک بیچارہ نہیں اگر بول رہے ہیں تو ان پر اٹیک نہیں۔ اب اس کے بعد ادھر آئے شیعوں کے پاس، یہاں بھی کئی فرقے ہیں بنام شیعہ، کیونکہ جو حضرات کے مولا کائنات کو نبی کا خلیفہ بلا فضل مانتے تھے وہ شیعہ کہلاتے تھے۔ شیعہ کے لیے شرط کیا؟ علی کو خلیفہ بلا فضل ماننا، اور ہمارے پاس ایک علی کے ساتھ ہر علی کو ماننا۔ اس بنیاد پر وہ ہم سے پڑ گئے، ورنہ زیدی یہ بھی شیعہ ہوئے، کیسانیہ محمد حنفیہ کی امامت کے قائل یہ بھی خود کو شیعہ ہوئے، اسماعیلیہ 6 امام تک مان کے 7ویں کو نہیں ماننے والے یہ بھی شیعہ ہوئے۔ یہ سارے فرقے بھی علی کو ولی مان رہے ہیں، ولی نہیں خلیفہ بلا فضل نہیں مان رہے ہیں۔ اسی لیے عزیز تو ہم کو بولنا پڑا کہ ہم شیعہ اثنا عشری ہیں، 12 کے ماننے والے۔ اب یہاں دیکھا کہ 12 کے ماننے والے 700 سال تک ایک رہے، 7ویں صدی ہجری تک، اور اب یہاں سے میں آپ کو حوالے ان کے دوں گا جو دعوے دار ہیں اصولیت کے، اصولی علماء، اور طریقہ بھی ہے۔ جیسے آپ ایک سنی بھائی سے بات کریں، ہاں میں اصول کافی سے حق ثابت کرتا ہوں، جی اصول کافی تو حق ہے، اصول کافی وہ کیوں مانے گا؟ وہ کہے گا کہ ہماری بخاری شریف میں ہے، اگر بخاری بتائیں گے تو ان کا بخار نارمل ہوگا، ورنہ نہیں قبول کریں گے آپ کی بات۔ اسی طرح اب بھائی اصولیوں کو سمجھانا ہے، اگر میں بولتا ہوں فلاں اخباری عالم نے یہ کہا ہے تو وہ تو اخباریوں کا بائیکاٹ واجب سمجھتے ہیں، اور حد یہ ہوگی کہ پیدا کہہ رہے تھے اب تک سمجھ رہے تھے کہ ہم ماتم و مجلس کے لیے ہوئے، اور اب کیا مجلس سے بائیکاٹ، ماتم سے بائیکاٹ، یعنی مچھلی کہہ رہی ہے پانی سے بائیکاٹ۔ اچھا بعض مچھلیاں ایسی کہ نہیں میں بائیکاٹ پسند تو نہیں کروں دل سے، کیونکہ دوسری مچھلیاں میرا مذاق اڑا رہی بائیکاٹ کرنے کی وجہ سے، لہذا مجھے کرنا پڑ رہا ہے۔ نہیں کسی صورت میں کریے، عقیدے سے کریے، تفریحاً کریے، مزاحاً کریے، اگر مچھلی کے وجود کے لیے لازم ہے پانی، وہاں سے کٹ جائے گی، حیات باقی نہیں رہے گی۔ اگر ماتمدار سمجھتا ہے کہ میں فاطمہ کی تمنا بن کے پیدا ہوا، ماتم سے بائیکاٹ کا مطلب اس جماعت میں نہیں ہوں، اگر اس طرح میں ہے تو مرتے دم تک ماتم کرنا، اور پھر یہ کہ آپ کی یہ ضد ہم اس وقت مان لیتے جبکہ آپ ایسی احتیاط کرتے کہ کہیں نہیں تھے اصولی کے پاس، آپ تو کافر کے پاس بھی برسوں کر چکے ہیں، کیا اصولی مان چکے ہیں اس کو؟ سوال ہے میرا، کیونکہ آپ ہر باری اسی اصولی کے پاس کرتے ہیں۔ تو یہ مٹھل مہاراج کے پاس مشیر آباد میں
جو جا کے ماتم کیا کیا اصولی کافر مانا؟ ویسے اتفاق سے عدالت میں بھی یہی کہا کہ اصولی کا مطلب ڈسپلین رائٹنگ میں جو کیس ہوا مقدمہ اور یہ سارے انقلابات جو ہے اسی کے بعد ہے. جیسی کیس ہم نے جیتا اخباری رکن انشاءاللہ وقت جب بھی بنے گا بن چکا ہے, ابھی شیعہ نمائندگی نہیں ملی, ایک رکن اپنے اخباری کی ہوگا. ہم یہاں سے انقلاب کہ اس سے اخباری پڑھ جائیں گے, انہیں پریشانی قرآن و اہل بیت والے پڑھ جائیں گے. رسول کے چاہنے والوں کو فکر ہوئی یہ کہتے قرآن و اہل بیت ان کے ماننے والوں کی طاقت میں اضافہ نہیں قبول کر سکے. میٹنگیں اپنی سیٹنگیں اپنی, پہلے شورا سے بائیکاٹ کروایا, دیکھا کچھ نہیں ہوا. ممبر سے گالم گلوچ ہوئی, سمجھداروں نے سمجھ لیا کہ بولنے کے والے کے پاس میٹر نہیں ہے. کہ میٹر ہوتا تو میٹر لیتا, گالی کیوں؟ اور گالی دے کے ثابت کر دیا کہ پکا سباب کا نواتا ہوں. دیکھا ایک مرتبہ والد اللہ نے کہا بھی تھا ان سے کہ بیٹے آپ ادھر کیوں آ رہے ہیں, ہم خود آپ کی طرف آ رہے ہیں. سنا جو ثبوت آپ سب کے سامنے. کبھی ایران سے کوئی آیت اللہ کے عبادت خانے میں نماز پڑھے, مسجد جعفری میں پڑھے, مسجد اثنا شریف, ٹھیک ہے, قوسین میں جہاں والد کو آتے ہیں مانی آنا تھا. مطلب خود آپ کے مقلدین جو آپ کے لیے مر رہے ہیں بیچارے, نہ دن کو دن سمجھ رہے ہیں نہ رات کو رات سمجھ رہے ہیں. کوئی دلیل نہیں مگر آپ کو سنبھالے جا رہے, یعنی آپ سے سنبھلا نہیں جا رہا ہے, یہ آپ کو سنبھالے جا رہے. انہیں کے پاس ہے یہی آگے پڑھتے ہیں مگر وہاں بھی نہیں ہے. کہاں گئے؟ ہاں جا کے ثبوت کیا دیا کہ ہماری قربت کس سے ہوتی ہے, ہم کس سے اتحاد کر سکتے ہیں؟ نہیں بھائی, ایسے زمانے میں آپ سے ہمارا کوئی اتحاد نہیں. اور ہم اہل سنت سے نہیں, ہر بندے سے, ہر مخلوق سے, کافر ہی کیوں نہ ہو, یہودی ہو, نصرانی ہو, عیسائی ہو, اتحاد کے لیے تیار, سماجی مذہبی نہیں. وہ ہمارا پڑوسی بن کے دیکھتے, کیونکہ میرے مولا نے کہا کہ انسان کو پرکھنا ہو پڑوسی بن کے دیکھو. ہم اس کو ثبوت دیں گے کہ مومن پڑوسی کیسا ہوتا ہے, اور اس کے لیے ہم مذہب کا سودا کرتے ہیں. کلیسا میں چلے جائیں, گردوارے میں چلے جائیں, دیوبند میں چلے جائیں, ہندو پڑوسی ہے کیا کروں, اور ہمیں جہاں ہر فنکشن میں گاڑی دیتا ہے, لہذا آج اس کے ساتھ پوجا کر رہا ہوں. جی نہیں, وہ گاڑی دیتا ہے, آپ جب گاڑی خریدے دے دے, ورنہ کاندھے پر بٹھا کے پھرے اسے. بس گاڑی کے عوض میں اس کی دیوبند میں داخلہ نہیں آتی. تو ایسے اتحاد سے شیعہ امامیہ اتنا عشری اخباری یعنی قرآن و اہل بیت والے, ان کا کوئی تعلق نہیں ہے, اور آپ مسلسل ان سے اتحاد کر کر کے ان کے پیچھے نماز پڑھ کے ثبوت دے رہے ہیں کہ ہماری حقیقت کیا ہے پہچانو. اور اتنے پردے ہو رہے ہیں ان کے ماننے والوں پر کہ اس کھلے عمل کو دیکھ کے بھی سمجھ میں نہیں آتا کہ ان کا مطلب کیا ہے, ان کا مطلب کیا ہے. تو ایک دو منزلیں طے ہوئی کہ پورے مسلمان علی کو ولی مان رہے ہیں, مگر ادا میں نام نہ لو. ایک بیچارہ نکلا سنی آدمی, لینے دو, لینے کے باوجود بھی برا نہ بولو. اس کے بعد شیعہ سب علی کو ولی مان رہے, بڑی ہم ترین بات ہے. کیوں؟ جنت میں داخلے کا پاس ہے, اعتراف ہے ولایت حیدر. شیعوں کو دیکھا یہ بھی مان رہے ہیں, ایک دیکھا کہ 12 امام کو بھی مان رہے, مگر مان کے اتنا شدید مزہ پڑا ہے
یہ منبر سے پوچھ رہے ہیں، امام کی تقلید ہوتی ہے؟ یا آپ ہم سے سوال کر رہے ہیں یا امام سے؟ کیونکہ امام نے تو کہا ہے کہ امام کی تقلید ہوتی ہے، اصول تاریخ پڑھیے، اور خود کتاب کا نام تقلید وہ پڑھیے، دونوں میں مل جائے گا امام کی تقلید کے متعلق۔ اور میرے نوجوانوں، بچوں، یہ سوال کرنا کہ امام کی تو اطاعت ہوتی ہے، عالم کی تقلید ہوتی ہے، تو ان سے پوچھنا کہ تقلید مخالفت کا نام ہے؟ امام کی اطاعت، عالم کی تقلید، تو کیا اطاعت کی ہے یہ؟ نہیں، سنیں، تقلید اطاعت بھی کو کہتے ہیں۔ کیسی اطاعت؟ تقلید اس اطاعت کا نام ہے جس میں مخلص سے دلیل نہیں مانی جاتی۔ یہ آپ کیوں بول رہے ہیں؟ اب اس کے بعد ذرا تھوڑا وقت نکال کے کبھی فرصت سے سوچئے کہ ایسی اطاعت امام کی کرنا چاہیے یا غیر امام کی؟ کیونکہ دلیل نہیں مانگنا ہے اور دلیل مانگے بغیر اطاعت کرنا ہے۔ چنانچہ بس میں اس وقت میں آ کے شخص کہہ رہا ہے، مولا کیوں گھر میں بیٹھے ہیں آپ، نکلیے، تلوار کے زور سے حق لیجیے اپنا۔ کہ نہیں بھائی کیا کروں، ناصر نہیں۔ اور ہم بھی یہ جو مسلسل بول رہے ہیں اتنے بائیکاٹ کے باوجود، اس لیے کہ کچھ سننے والے، مولا ان کو سلامت رکھے، آپ کی نسلوں کو آباد رکھے، اور ہماری نسلوں میں کوئی مقصر اور کوئی منکر ولایت، کوئی قرآن اور اہل بیت کا منحرف پیدا ہی نہ ہونے پائے۔ نسلاً بعد نسل دھوکے ماننے والے پیدا ہوں، قرآن کے، اہل بیت طاہرین کے، ایک جناب ولایت کرنے والے پیدا ہوں۔ اگر ایسے مومنین نہ ہوتے، ظاہر ہم کو بھی خاموش بیٹھنا پڑتا۔ جیسے مجلس کا اعلان کیا، بارگاہ شبیر پوری خالی، لازماً مجھے رک جانا پڑتا، بانی مجلس کو انتظار کرنا پڑتا مومنین کی آمد کا۔ تو مولا کہہ رہے کیا کروں، ناصر نہیں، حالانکہ مجبور نہیں ہے میرا امام، ہاں میں مجبور ہوں، آپ مجبور ہیں کہ سپورٹر نہ ملے تو آپ حق نہیں بول سکتے، مگر وہ ایسا کہ اگر خدا کی مشیت ہے تنہا وہ کر کے بتائے گا، جبکہ سارے حوالے ساتھی بننے کے بعد جو کر سکتا ہے۔ امام کسی کا محتاج نہیں ہوتا، بلکہ امام ایسا ہوتا ہے کہ نبی بولتے ہیں اے علی میں تیرا دنیا و آخرت سے محتاج ہوں۔ ہمارے عقیدے میں امام محتاج نہیں، مگر عالم ظاہر میں امام کریں کیا، ناصر نہیں۔ میرے مولا بہت ہے، مجھے تو بھی ہوگا نا، ہاں مولا میں آپ کا شیعہ ہوں، تو ٹھیک ہے ذرا تنور میں کود تو جا۔ پریشان، صرف ناک پہ پسینہ آنے لگا، تنور میں کود جا۔ آج کہہ رہے ہیں کہ شیعہ وہ جو نماز پڑھے، اوصاف کے اعتبار سے یقیناً شیعوں میں یہ صفات پائی جانی چاہیے، مگر وجوداً شیعہ اس لیے کہ شعاع نور آل محمد سے بنا، اور امتحان شیعہ نماز سے نہیں، علامت ہے وہ، مگر امتحان کی جب منزل آئی تو امام نے کہا تو بھی شیعہ ہے، 2 رکعت نماز تو پڑھ کے بتا، نہیں، بلکہ کیا کہا تنور میں کود جانا، پریشان ہوا۔ اتنے میں ایک اور چاہنے والے ہیں، کون؟ ہارون مکی۔ آتے ہی جیسے سلام کیا، امام نے کہا ہارون ذرا تنور میں کود جاؤ، آپ حضرات اندر آ جائیں، جگہ ہے۔ ہارون آئے، امام نے کہا ہارون ذرا تنور میں کود جاؤ، نہیں پوچھا جاؤ، کہ تقلید ایسی اطاعت جس میں دلیل نہیں طلب کی جاتی۔ کہ مولا یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ خود؟ اچھا ہو سکتا ہے کہ اس روایت کے ہاں بھائی ہمارے بھی فلاں نائب امام نے کہا تو اتنے لوگ کودے تھے اور اتنے لوگ محاذ پہ آ کے قتل ہو گئے تھے، اور بڑا فکر ہے، یقینی بات، ہمیشہ باطل کے پاس بڑا ہی فکر رہا، مگر پھر فرق بتاؤں کہ غیر معصوم کے بولنے پر، توجہ، غیر معصوم کے بولنے پر ان کے مقلدین اگر کچھ کر لیں، مر جائیں،
یہ موت کیا ہے؟ ہلاکت ہے. اور امام کے آرڈر سے یا لفظ بدل دوں، امام کی تقلید میں آگ میں کود جائے، اب کیا ہے؟ اب آگ پر واجب ہے اور سر